کیا وہ نظام جس نے آدھی صدی سے پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں جکڑ کے رکھا تھا، کیا وہ نظام تبدیل ہو رہا ہے؟ کیا دنیا کے تقریباً آدھے یا آدھے سے زائد جو ممالک ہیں وہ اس نظام سے جان چھڑا کر مالی خود مختاری، تجارت اور لین دین کی آزادی کی طرف جا رہے ہیں؟ آج ہم اس بدلتے ہوئے نظام اور آدھی صدی سے قائم ایک مضبوط نظام کے کمزور ہونے پہ بات کریں گے، جس نظام کا نام ہے پیٹرو ڈالر سسٹم۔ پیٹرو ڈالر سسٹم کس طرح کمزور ہو رہا ہے؟ پیٹرو ڈالر سسٹم کا آنے والے وقتوں میں کیا حشر ہوگا، اس کے نتائج کیا نکلیں گے اور اس کی جگہ کون سی کرنسیز جو ہیں وہ مضبوط ہو رہی ہیں؟ اس کے ساتھ ہم بات کریں گے ڈی ڈالرائزیشن کیا ہے اور اس کی نشانیاں کون سی ہیں جو اب تک ظاہر ہو چکی ہیں، اور دنیا میں ڈی ڈالرائزیشن کے حوالے سے کیا کیا لکھا پڑھا اور سمجھا جا رہا ہے۔ تو ہم اس بات کی شروعات کریں گے 1971 سے۔ 1971 کا امریکن صدر رچرڈ نکسن، اور 1971 میں امریکہ کے صدر نے ایک جو معاہدہ تھا برٹن ووڈز، اس کو ختم کر دیا۔ معاہدہ اس طرح ختم کیا گیا کہ جو ڈالر اور سونے کا جو انضمام تھا وہ اس کو الگ کر دیا گیا، یعنی ڈالر سے سونے کا الحاق، انضمام، جو بھی آپ کہیں، اسے ختم کر دیا گیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ڈالر کی قدر گرنا شروع ہو گئی، ڈالر کی قدر کم ہونا شروع ہو گئی۔ تو امریکہ خود پریشان ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو اس کی نظر پڑی معدنی وسائل سے اور نظر پڑی عرب ممالک سے کہ ڈالر کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر ڈالر کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی جوڑنی ہے تو اسے پیٹرول سے منسلک کیا جائے، پیٹرول سے اس کا الحاق ہو، اور جب جب پیٹرول کی مانگ بڑھے تو اس کے ساتھ ڈالر کی جو مانگ ہے وہ بڑھے، تو وہ ایک نتیجے پہ پہنچے۔ اس کے بیچ میں 1973 میں جو مصر اور اسرائیل کے مابین جنگ لگی، اس نے پیٹرول کا بھی بحران پیدا کر دیا، اور 3% پیٹرول دنیا میں مہنگا ہو گیا۔ ڈالر کی قدر گرنے لگی، پیٹرول مہنگا ہو گیا، امریکہ پریشان ہو گیا۔ تو امریکہ نے رابطہ کیا سعودی عرب سے۔ یہ جو نکسن شاک تھا، اس کی وجہ سے نکسن صاحب کو جانا پڑا سعودی کے کنگ شاہ فیصل کے پاس، اور انہوں نے معاہدہ کر لیا۔ ابھی تک وہ معاہدہ تحریری نہیں ہے، کہیں بھی یہ معاہدہ ریپیٹ نہیں ہوا، لیکن سعودی اور امریکہ کے بیچ میں 1974 میں ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپڈ ہوئی جس کو خفیہ معاہدہ کہا جاتا ہے، اور اس معاہدے میں یہ انڈرسٹینڈنگ دونوں ممالک کے مابین ہوئی، اور پھر اس میں باقی ممالک بھی شامل ہوئے، لیکن بنیادی طور پہ یہ معاہدہ، یہ انڈرسٹینڈنگ، یہ رچرڈ نکسن اور شاہ فیصل یعنی امریکہ اور سعودی عرب کے مابین تھا۔ اس میں یہ طے ہوا کہ سعودی عرب جہاں بھی تیل بیچے گا دنیا بھر میں وہ ڈالر میں بیچے گا، یعنی تیل کی تجارت، تیل کی لین دین ہوگی ڈالرز میں، امریکی کرنسی میں، اور سعودی نے ایگری کر لیا۔ پھر سعودی کو کیا چاہیے امریکہ سے؟ وہ امریکہ نے بتا دیا کہ ہم سعودی کو دیں گے سیکیورٹی، سعودی کو دیں گے تحفظ، سعودی کو دیں گے امریکن ہتھیار، اسلحہ۔ تو اس بات پہ یہ دونوں پہنچے، معاملہ طے ہوا کہ سعودی عرب اپنا تیل بیچے گا ڈالر میں، اس کے بدلے اسے ملے گا تحفظ، اسے ملے گی ہتھیار، اسے ملے گی سیکیورٹی، اور یہ معاہدہ ہوگا 50 سال کے لیے۔ اس معاہدے سے جو امریکہ کو فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ پوری دنیا میں جہاں بھی سعودی کا تیل جاتا تھا، یا پوری دنیا جو بھی خریدار تھی سعودی کے تیل کی، اسے تیل خریداری کے لیے سب سے پہلے، یعنی تیل سے پہلے ڈالر چاہیے ہوتے تھے، یعنی ڈالر کی مانگ بڑھ گئی۔ خصوصی طور پہ وہ ممالک جو سعودی عرب سے تیل منگواتے تھے، خرید کرتے تھے، ان کو تیل خریداری کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی اس کا نام تھا امریکن ڈالر۔ تو پہلے وہ ڈالر کا بندوبست کرتے تھے اور پھر تیل کی بات کرتے تھے، یعنی سودا جو ہوتا تھا یا ہو رہا ہے وہ ڈالرز میں ہوا، اور
اس کے نتیجے میں امریکن ڈالر کی مانگ دنیا میں بڑھ گئی اور یہ ڈالر جو تھا وہ امریکن معیشت کی جو ریڑھ کی ہڈی بن گیا۔ اس طرح جو ڈی لنک کیا گیا تھا ڈالر کو سونے سے، جو وڈس کا معاہدہ ختم ہوا، اس کو ریپلیس کر دیا سعودی امریکن جو ایگریمنٹ تھا، یہ انڈرسٹینڈنگ تھی اس نے، اور پھر اس طرح یہ قائم ہوا نظام جس کو کہا جاتا ہے پیٹرو ڈالر سسٹم۔ سعودی تیل بیچتا کسی بھی ملک کو، پیسے وہ لیتا امریکن ڈالرز میں، پھر اس کو بھی بچت، امریکہ کو بھی بچت، جو پیسہ یہاں بچا تھا سعودی عرب وہ امریکہ میں انویسٹ کرتا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ بات سعودی سے باہر، یعنی باقی جتنے ممالک تھے، یو اے ای تھا، بحرین تھا، قطر تھا، کویت تھا، جتنے بھی جی سی سی کے ممالک تک یہ معاہدہ پھیل گیا، اور تمام ممالک میں سعودی کے تعاون سے امریکن اثر رسوخ بڑھ گیا، اور تمام ممالک میں پھر سعودی عرب کے تعاون سے امریکہ نے اڈے بھی قائم کر دیے، جن کو ابھی اس جنگ میں ایران نے نشانہ بنایا ہے۔ یہ ڈالر فقط کرنسی نہیں تھی، فقط یو ایس اے کی کرنسی نہیں تھی، یہ ڈالر تھی طاقت، امریکہ کی طاقت۔ اسی ڈالر یا اسی پیٹرو ڈالر سسٹم کی وجہ سے امریکن اثر جو وہ پوری دنیا میں قائم ہوا، امریکہ کی طاقت بحال ہوئی۔ یہ تھی طاقت تھی دوسرے ممالک پہ پابندیاں لگانے کی طاقت، دوسرے ممالک پہ اثر ڈالنے کی طاقت، دوسرے ممالک کی تجارت کو گھٹانا یا بڑھانا اس کی طاقت، اور دوسرے ممالک کے معدنی وسائل پہ قبضے کرنے کی طاقت، یہ ڈالر تھا، اور جس کو مضبوط کیا تھا عرب ممالک نے۔ یہ انڈرسٹینڈنگ، یہ خفیہ معاہدہ ہوا تھا 1974 میں، اور 50 سالوں کے لیے ہوا تھا، تو 2024 میں یہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ معاہدہ تھا یا نہیں، لیکن اس کا ٹائم پیریڈ جو کو کہا جاتا ہے کہ 50 برس کا تھا، وہ 2024 میں ختم ہو گیا، اور سعودی عرب اخلاقی طور پہ اس پابندی میں نہیں رہا کہ اب اسے تیل جو ہے وہ فقط اور فقط ڈالرز میں بیچنا ہے۔ سعودی عرب سے وہ اخلاقی پابندی ہی ہٹ گئی کہ وہ فقط اپنا تیل جو ہے وہ ڈالرز میں بیچے گا۔ اس لیے 2024 میں سعودی عرب نے یہ اعلان کیا کہ وہ تیل خریداری کے لیے باقی جتنی بھی کرنسیز ہیں وہ اس میں تجارت کر سکتا ہے، اور پھر سعودی عرب نے یہ کیا۔ سعودی عرب نے چین سے جو سودے کیے حال ہی میں یا 2 سالوں سے، وہ چین کی کرنسی یوان میں کیے، جو انڈیا سے سودے کیے وہ انڈین کرنسی روپے میں کیے، یورپ سے یورو میں، اور جاپان سے ان کی کرنسی ین میں یہ سودے سعودی عرب نے کیے، حالانکہ اس سے پہلے یہ سودے نہیں ہوئے تھے دوسری کسی کرنسی میں۔ سعودی عرب نے جب دوسری کرنسیز کو قبول کرنے کا اعلان کیا یا قبول کی، تو سمجھیں کہ پیٹرو ڈالر سسٹم کو ایک دھکا لگا، ایک جھٹکا لگا، اور وہ کمزور ہوا۔ یہ تھی پہلی نشانی اس پیٹرو ڈالر سسٹم، جس پہ امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو 50 سالوں سے راج کر رہا ہے، اس کا آہستہ آہستہ ختم ہونا یا اس کو جھٹکا لگنا۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم ایشو جو ہے وہ برکس کا بننا ہے۔ برکس جس میں 11 ممالک ہیں، جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے، اور سعودی عرب جو اس وقت جو ایم برج سسٹم ہے، جو مالیاتی خود مختاری کا ایک نظام ہے، اس کا بڑا شریک کار ہے، اور یہ دوسرا سبب ہو سکتا ہے پیٹرو ڈالر سسٹم کو کمزور کرنے کا۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا، برکس الائنس ہے جو 11 ممالک کا ہے، اور ان ممالک میں کون شامل ہے؟ چین شامل ہے، روس شامل ہے، انڈیا شامل ہے، ایران شامل ہے، سعودی عرب شامل ہے، یو اے ای شامل ہے، مصر شامل ہے، انڈونیشیا شامل ہے، برازیل شامل ہے، ایتھوپیا شامل ہے۔ اس طرح یہ جو 11 ممالک ہیں، ان کا ایک اتحاد بنا ہوا ہے، اور ان 11 ممالک نے یہ طے کر لیا ہے کہ تیل کی خریداری ہو، گیس کی خریداری ہو، تجارت ہو، لین دین ہو، معاہدے ہوں، امپورٹ ہو، ایکسپورٹ ہو، جو بھی ہوگا وہ اپنی اپنی کرنسی میں ہوگا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ انہوں نے ایک سسٹم قائم کیا ہے، وہ جو رواجی سسٹم تھا، سوئفٹ کا سسٹم،
وہ اس سے نکل چکے ہیں یہ 11 ممالک۔ یہ سب سے بڑا دھچکا پیٹرو ڈالر سسٹم کو ہے۔ ڈالرائزیشن جو ہو رہی ہے، ڈی ڈالرائزیشن جو ہو رہی ہے، اس کے لیے یہ برکس نے جو فیصلہ کیا ہے، تمام ممالک، یہ جو 11 یہ ممالک جو پہلے 6 تھے پھر یہ 11 ہوئے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لین دین اور تجارت اب ہوگی مقامی کرنسیز میں۔ چین کی اگر یوان کرنسی ہے تو وہ استعمال کرے گا اپنے لین دین میں، برازیل کی جو کرنسی ہے، انڈیا کا جو روپیہ ہے، وہ اپنی کرنسی میں یا کوئی اسی اسٹینڈرڈ کی کوئی متفقہ ایک کرنسی ہوگی اس میں لین دین کریں گے۔ تو یہ جھٹکا ہے پیٹرو ڈالر سسٹم کو، اور یہ کر رہا ہے ڈی ڈالرائزیشن۔ دونوں کو آپ آپس میں دیکھیں کہ وہ ڈی ڈالرائزیشن یعنی ڈالر گرنے کے اسباب یا ریزنز ہیں، یا جو میکانزم ہے ڈالر کا جو امریکی معیشت کو اسکائی راکٹ پہ پہنچاتا ہے، وہ کمزور ہو رہا ہے۔ تو یہ ہو رہا ہے اور یہ امریکہ کے نقصان میں۔ اور جو میں نے سوئفٹ کی بات کی، سوئفٹ کا جو سادہ زبان میں یعنی سوئفٹ کو یہ ممالک خصوصی طور پہ برکس والے ممالک بائی پاس کر رہے ہیں اور وہ جا رہے ہیں ایم برج پہ۔ اب سوئفٹ کو اور ایم برج کو اگر سمجھایا جائے تو وہ سادہ زبان میں یوں سمجھایا جا سکتا ہے کہ سوئفٹ وہ عالمی بینکنگ نظام ہے، یعنی پیغام رسانی کا وہ نظام ہے جو عالمی تجارت یا جو سودے ہوتے ہیں اس میں اپنی جو لین دین کے لیے ہدایات دیتا ہے، یعنی ایک ایسا عالمی بینکوں سے جڑا ہوا مالیاتی پیغام رسانی کا سسٹم جو مینول قسم کا ہے، اس کی جگہ اب لے رہا ہے ایم برج سسٹم، جو بلاک چین پر مشتمل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو مرکزی بینکوں کے جو ڈیجیٹل کرنسیز ہیں ان کی لین دین بغیر کسی سالس کے، بغیر کسی پیغام کے، وہ آٹومیشن حساب سے یہ سسٹم کر دیتا ہے۔ یعنی اب اس سسٹم کے لیے، ایم برج سسٹم کے لیے کسی غیر ملکی بینک کی اجازت، این او سی، ثالثی، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب اس سسٹم کے تحت کوئی غیر ملکی بینک اس کی خود مختاری جو ہے اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتی۔ تو یہ برکس کے ممالک ہیں، یہ شفٹ ہو رہے ہیں سوئفٹ سے ایم برج سسٹم میں، اور ایم برج سسٹم وہ ان کے جو سودے اور مالی نظام کو مزید آسان کرے گا اور وہ نقصان دے گا اس پیٹرو سسٹم کو، پیٹرو ڈالر کو، اور ڈالر جو جس کا ایک تسلط ہے اس کو یہ سسٹم جو ایم برج سسٹم وہ مزید کمزور کرے گا۔ اور جنوری 2026 کی رپورٹ کے مطابق یہ جو ایم برج سسٹم ہے وہ 55 ارب ڈالر کی لین دین کر چکا ہے۔ آپ حساب لگائیں کہ سوئفٹ سے اگر ایم برج سسٹم نے اتنی ترقی کی ہے تو آنے والے دنوں میں آپ حساب لگائیں کہ وہ کہاں تک یہ پہنچ جائے گا آپ کا ایم برج سسٹم۔ اب اس میں ایک طاقتور انٹری بھی شامل ہو گئی ہے اور اسے کہا جاتا ہے الگورتھم خود مختاری، یعنی یہ جو لین دین ہوگی، یہ جو تجارتی سودے ہوں گے، یہ تیل کی خریداری، امپورٹ ایکسپورٹ جو بھی ہوگا، اس کے لیے بینک کی ضرورت نہیں، نہ کسی کی مداخلت کی، نہ کسی کی ثالثی کی۔ یہ ایک ڈیجیٹل کوڈ، ڈیجیٹل جو کرنسیز ہیں وہ آپس میں کام کریں گے، اور خود مختاری کے حوالے سے یعنی اگر کوئی ملک چاہے گا، وہ اتنی پاورفل ہوگا یہ میکانزم کہ اگر جو ملک چاہے گا کہ وہ کسی سے تجارت کرے، کسی سے سودا کرے، کوئی خریداری کرے، کوئی چیز لے، کوئی چیز دے، تو یہ الگورتھم جو خود مختاری نظام ہے یہ آٹومیشن کے حساب سے لین دین کر دے گا، اور اس میں نہ کسی مغرب کے بینک، نہ کسی ثالث بینک، نہ کسی سہولت کار کی ضرورت ہوگی۔ یہ ڈیجیٹل کرنسیاں خود بخود وہ معاملات طے کر کے لین دین کر چکی ہوں گی، اور یہ سب سے بڑی مالی خود مختاری ہے جس کی طرف یہ دنیا جا رہی ہے۔ اور جب ڈیجیٹل کرنسیز جو خود بخود آٹومیشن کے حساب سے لین دین کریں گی تو آپ کا پھر امریکہ ہو، برطانیہ ہو، فرانس ہو، پھر کوئی کسی ملک پہ کوئی بھی پابندی بھی نہیں لگا سکتا، اور یہ دنیا جا رہی ہے مالی پابندیوں سے آزاد ہونے۔ اور وہ پابندیاں جس کو ڈالر نے اپنی جو گرفت میں رکھا ہوا تھا
اس سے یہ ممالک مالی حوالے سے خود مختار ہونے جا رہی ہیں، اور جہاں جہاں یہ نظام میں تبدیلیاں جس انداز سے ہو رہی ہیں تو مالی سسٹم میں بھی اس رفتار سے ہو رہی ہیں، اور یہ تمام تر تبدیلیاں ہیں جو آنے والے وقت میں سب کے سامنے عیاں ہوں گی۔ اب اگر بات کی جائے کہ اس پیٹرو ڈالر سسٹم کو ایران کی وار نے کس طرح دھچکا دیا ہے، کس طرح اس کو جھٹکا دیا ہے، کس طرح اس کو شاک دیا ہے، اصل میں یہ ہوا ہے کہ وہ جو سسٹم پیٹرو ڈالر سسٹم جو ویک ہو رہا تھا اس کو اسپیڈ اپ کر دیا ہے ایران نے، اور خصوصی طور پہ جب ہرموز کو بند کر دیا جہاں سے 20% سپلائی ہوتی ہے دنیا کے تیل کی، دنیا کو جو تیل جاتا ہے، جب وہ بند ہو گیا اور اس کے بعد ایران نے یہ شرط لگا دی کہ یہاں سے وہ جہاز گزر سکتا ہے جو یوان میں خریداری کرے تیل کی، یا جو ٹال ٹیکس دے وہ یوان میں دے، یعنی ڈالر میں نہیں، چین کی کرنسی میں جو ادائیگی کرے گا وہ جہاز گزرے گا۔ تو یہ سب سے بڑا سبب بنا پیٹرو ڈالر کے سسٹم کو گرانے کے لیے اسپیڈ اپ جو ہوئی وہ اس میں ہوئی کہ یہ دنیا کے لیے اس نے اعلان کر دیا کہ اب ڈالر فقط وہ نہیں ہے کہ ڈالر کے علاوہ نہیں ہوگا، یہاں سے خریداری نہیں ہوگی، ڈالر کے بغیر بھی خریداری ہو سکتی ہے، اور آپ یہ کریں۔ تو یہ ڈالر کو کمزور کرنے کے لیے جو سب سے بڑی کلاڑی ایران نے ماری وہ یہی تھی، ہرموز کو بند کر کے اس نے اپنے شرائط لگائے، جس میں چین، بھارت، پاکستان، جاپان، ان تمام ممالک کو ضرورت پڑی۔ ضرورت کس کی پڑی؟ جن کو ضرورت پڑتی تھی ڈالر کے لیے تیل خریداری کے لیے، ان کو ضرورت پڑی یوان کی، اور ان سب ممالک نے یوان خریدے، یوان کا بندوبست پہلے کیا، تیل کی خریداری بعد میں کی، ان کو بھی یوان جو ایران کو دیے وہ بھی، یعنی جو ٹال ٹیکس کی مد میں دیے وہ بھی یوان دیے۔ تو اس طرح ریپلیس ہو گیا آپ کا پیٹرو ڈالر سسٹم، یعنی پیٹرو یوان آ گیا، اور اس طرح ایران نے ثابت کیا کہ یہ ریپلیس سسٹم ہو رہا ہے، اور اس کی شروعات یہیں سے ہو گئی، یعنی وہ ہرمز سے یہ شروعات ہوئی۔ اب آتے ہیں کہ یہ ڈی ڈالرائزیشن کیا ہے۔ ڈی ڈالرائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ لوگ، ملک اور کمپنیاں وہ ڈالر کا جو یوزیج ہے، یعنی ڈالر کا جو استعمال ہے، وہ استعمال انہوں نے کم کر دیا ہے، یعنی وہ جو ممالک یا کمپنیاں ہیں وہ ڈالر کے ساتھ باقی جو ذخائر ہیں یا باقی جو کرنسیز ہیں ان پہ بھی انحصار کرنے لگی ہیں۔ تو آہستہ آہستہ جو ڈالر کا استعمال وہ کم ہو رہا ہے۔ کتنا کم ہوا ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اب وہ جو ممالک یا کمپنیاں ہیں وہ ڈالر کے ساتھ، اس طرح نہیں ڈالر مکمل طور پہ ان کی خریداری بند ہو گئی ہے، اس کا استعمال بند ہو گیا، یہ نہیں، لیکن ڈالر کے ساتھ وہ یوان جو ہے اس میں بھی خریداری کر رہی ہیں، وہ روپے کا بھی استعمال کر رہی ہیں، وہ ین کا بھی استعمال کر رہی ہیں، جتنی بھی مضبوط کرنسیز جو تھوڑی بہت ہیں ان کا استعمال ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ زیادہ استعمال وہ ہو رہا ہے سونے کا، یعنی یہ جو تجارت ہے، یہ جو لین دین ہے، یہ جو ایکسپورٹ ہے، اس کے لیے مقامی کرنسیز ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں۔ برکس جو کہ میں نے پہلے بتایا، برکس کے ممالک وہ اپنی کرنسیز خود جو مقامی ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں ان تمام سودے میں، اور اس کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں کہ اگر بھارت روس سے تیل خریدتا ہے تو وہ یوان میں خریدتا ہے، اگر وہ کسی دوسرے ممالک سے کرتا ہے تو اس کے لیے وہ جو طے کرتے ہیں کرنسی اس میں پیسہ دیتا ہے۔ تو اس طرح جو ڈالر کے لیے جو دوڑے پھرتے تھے ممالک، اپنے ممالک کے جو مرکزی بینکوں میں ڈالر ذخیرہ کرنے کے لیے، وہ جو ریزرو ایکسچینج کے لیے، وہ اب دوڑ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ دنیا کے مرکزی بینکوں میں جو ڈالر کا حصہ تھا اس میں 15% کمی آئی ہے۔ 2001 میں ڈالر کا حصہ 72% تھا، اب 2025 میں وہ ڈالر کا وہ حصہ 56.9 رہ گیا، یعنی 15% کم ہوا ہے ڈالر کا استعمال۔ اور اب دنیا سونے کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ چین، روس، ترکی، وہ ممالک ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ ان 10 سالوں میں سونا خرید کیا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی جو کرنسی ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے اسی سونے کی ضرورت پڑے گی، تو وہ سونے کے پیچھے ہیں۔ اب اس ڈی ڈالرائزیشن کا آخری نقطہ آپ کو سمجھاؤں کہ امریکہ جس پہ تقریباً $40 ٹریلین
وہ قرضہ ہے باقی ممالک کا، تو اس کو جب بھی پیسے کی ضرورت پڑتی ہے وہ اپنے جو ٹریجری بانڈس ہیں وہ بیچ دیتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا خریدار جاپان اور چین ہے، اور ان کے پاس، جاپان کے پاس تو تقریباً 1.1 ٹریلین ڈالرز اس کے جو بانڈز موجود ہیں امریکن، اور اسی طرح چین کے پاس بھی کوئی اتنے ہی یا اس سے زیادہ یعنی 1.5 ٹریلین ڈالر جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اب اگر کل یہ دونوں ممالک یہ ڈالرز کی یہ جو بانڈز ہیں ان کو تیزی سے بیچنا شروع کر دیں عام مارکیٹ میں، تو امریکہ کہاں کھڑا ہوگا؟ امریکہ ڈی ڈالرائزیشن کی اتنی ہنگامی صورتحال میں جائے گا اور اتنا اس کا انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا جس کے نتیجے میں انفلیشن، جس کے نتیجے میں اس کے ڈالر کی قیمت یہ ساری کی ساری آ کے زمین پہ گرے گی، اور پھر ہوگا یہ اعلان کہ اب امریکہ معاشی طور پہ کمزور ہو گیا ہے اور امریکہ کا جو دیوالیہ پن ہے وہ اس کا شکار ہو گیا۔ اس طرح یہ ہے امریکن صورتحال، اور اس کا جو معاشی نظام وہ آہستہ آہستہ گر رہا ہے، کمزور پڑ رہا ہے۔ آج نہیں تو 10 سال، 10 نہیں تو 20 سال میں اس ڈالر کی آہستہ آہستہ یہ ڈی ڈالرائزیشن کی طرف جا رہا ہے، وہ اسپیڈ اپ ہوگا، اور ایک دن اس ڈالر کی جو قدر ہے وہ بالکل گر جائے گی، کیونکہ ماضی میں بھی اسی طرح جو معاشی نظام تھے وہ عروج پہ پہنچے اور پھر ان کا زوال آ گیا۔ یہ تھا ہمارا معاشی نظام کی کمزوریوں کے حوالے سے پروگرام۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔